میرے ویورز کو یاد ہوگا کہ جب پاناما کیس چل رہا تھا تو جسٹس عظمت سعید شیخ نے نواز شریف کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا، گاڈ فادر۔ آج میں نے کہا کہ ویورز کے ساتھ گاڈ فادر کون تھا اس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں، کیونکہ آپ دیکھیں نواز شریف اور گاڈ فادر بالکل ان کی جو عادات تھی، ان کا کام کا طریقہ اس کا تھا اور اس کا ہے وہ ایک جیسا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو گاڈ فادر جو ہے، اگر ابھی تک آپ نے گاڈ فادر مووی نہیں دیکھی ہالی ووڈ کی تو وہ ضرور دیکھیں، آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am محمود نیازی and you are watching my YouTube and Facebook channel. To all my respected viewers، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں گاڈ فادر کی کہانی۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنی سیملیرٹیز ہیں۔ پہلی بات یہ کہ گاڈ فادر نے جرائم کو سائنسی بنیادوں پر شروع کیا۔ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ گاڈ فادر نے اٹلی میں ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کی۔ تیسری بات یہ کہ مجرموں کی تربیت کی۔ اس نے ایسی اکیڈمیاں بنائیں کہ مجرموں کو جہاں تربیت دی جاتی تھی۔ اس کے بعد جعلی دستاویزات تیار کرانے کے لیے لیبارٹریاں بنوائیں۔ آپ ذرا یاد کریں کیلیبر فونٹ اور وہ جو حجازی تھا جس نے شوگر کی خرید و فروخت میں ہیرا پھیری کی، تو یہ اس نے جعلی دستاویزات کے لیے لیبارٹریاں بنوائیں۔ اس کے بعد پہلے یہ چھوٹا سا مجرم تھا، اتفاق والی بھٹی کو یاد کریں اور جنرل جیلانی کی لارڈ پیار کو یاد کریں۔ پہلے یہ چھوٹا سا مجرم تھا، اس کے بعد اس نے اٹلی کے ہر ادارے میں اپنے بندے برتی کیے۔ آپ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، ہر ادارے میں اپنے بندے برتی کیے۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سارے پورے اٹلی سے قانون دان پہلے جمع کیے اور اس کے بعد بے شمار وکیلوں کو جج بنوایا۔ سلیمان تاثیر کو یاد کریں، سلیمان تاثیر نے کہا تھا کہ شریف فیملی نے عدلیہ پر اتنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے جو ان کو 100 سال فائدہ دے گی۔ تو گاڈ فادر کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے وکیلوں کو ایسن بھون کی طرح جج بنواتا تھا۔ اس کے بعد اپنے لوگوں کو سیاست میں گھسیڑ کر وہ مشیر بنواتا۔ ابھی آپ دیکھ لیں فواد حسن فواد، یا آپ دیکھ لیں احد چیمہ، یا آپ دیکھ لیں محسن نقوی، وہ اپنے مشیر برتی کرواتا۔ اس کے علاوہ جو شخص اس کے خلاف رپورٹ لکھنے والا ہوتا وہ اس کا اپنا بندہ ہوتا۔ چیک کر لیں ذرا، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ اس کے بعد جس بندے نے مہر لگانی ہوتی، گرفتاری کرنی ہوتی، چھاپا مارنا ہوتا، عدالت لے جانا ہوتا، وہ سارے پہلے اس کے بندے ہوتے، کیونکہ وہ پہلے اپنے بندے لگوا چکا ہوتا۔ پنجاب پولیس کی حالت دیکھ لیں، انگلینڈ سے واپسی پر ایک مجرم کو پروٹوکول دیکھ لیں، مینار پاکستان پر 25,000 سیکیورٹی اہلکار دیکھ لیں، آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد پوری ریاست کے اندر ایک ریاست تھی، یعنی ایک ریاست اٹلی کی سامنے چل رہی تھی اور ایک ریاست گاڈ فادر کی وہ اندیکھی ریاست چل رہی تھی۔ آپ ابھی دیکھ لیں عدلیہ کس قسم کا ریئیکٹ کر رہی ہے، نیب کس قسم کا ریئیکٹ کر رہا ہے۔ نیب کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں، جو کچھ اس نے لوٹا ہے وہ ہم نے اس کو بخشا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ فوت ہو جائے تو خدا کے لیے اس کو لوگ چیزیں بخش دیتے ہیں، تو نیب اور عدلیہ اس طرح بخش رہے ہیں نواز شریف کو جس طرح کہ وہ میت ہو۔ اور پھر ججز، یعنی پوری میں نے آپ کو 4 شیٹ پڑھ کر سنائی کہ ان کے غلاموں کی ملک پہ اصل میں حکومت ہوتی ہے۔ ابھی آپ گٹھ جوڑ نہیں دیکھ لے، نظام دین چودھری نظام دین کا، نظام کا، نواز شریف کا
یہ جو میں نے لکھا ہے غلاموں کے غلام، یعنی یہ سسٹم غلام ہوتا ہے گاڈ فادر کا، یہ سسٹم غلام ہوتا ہے نواز شریف کا، اور اس سسٹم کے یا ان لوگوں کے غلام ہوتے ہیں ہم۔ یہ ہم پہ شیر ہوتے ہیں، پولیس ہم پہ شیر ہے، بیوروکریسی ہم پہ شیر ہے، ججز ہم پہ شیر ہیں، وکیل ہم پہ شیر ہیں۔ اب چلائیں نا وکیل، یعنی وکیلوں پہ انویسٹمنٹ کی صورتحال دیکھیں، کچھ کو چھوڑ کے سارے نہیں، کہ آئین کتنی دفعہ توڑا گیا۔ وہ 16 مہینے پہلے جو کت خانے کی حکومت رہی، اس وقت آئین کتنی دفعہ توڑا گیا، اب آئین کتنی دفعہ توڑا جا چکا ہے۔ پنجاب کی حکومت غیر آئینی، غیر قانونی، KPK کی حکومت غیر آئینی، غیر قانونی، ادھر انوار اللہ کاکڑ کی حکومت غیر آئینی، غیر قانونی، وہ جو جسٹس قاضی فائز ہے جس کو آئین کا حیضہ ہے، جس کو قانون کا حیضہ ہے، جس کو اصول کا حیضہ ہے، وہ ایک لفظ بھی نہیں نکالے گا کیونکہ وہ ان کا بندہ ہے۔ تو یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہوتی ہے۔ اگلی بات جو آپ سے شیئر کرنی تھی بہت امپورٹنٹ، وہ یہ تھی کہ 1999 میں نواز شریف نے فرمائش پر سنگاپور کے بانی لی کوان سے ملاقات کی اور لی کوان سے ٹپس لیے۔ وہ کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے کیونکہ لی کوان نے پلینلی یہ کہہ دیا کہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی وجوہات جو لی کوان نے نواز شریف کو کہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات جو لی کوان نے کہی مجموعی طور پہ کہ جی آپ اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ زندگی آگے ہے، آپ اس دنیا پر توجہ ہی نہیں دیتے، نہ آپ قانون بناتے ہیں، نہ آپ قانون پر عملداری کرواتے ہیں، نہ آپ کی عدالتیں ٹھیک ہیں، نہ آپ کی پولیس ٹھیک ہے، آپ کا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم نے چلے جانا ہے، لہذا یہاں بہتری کا کیا فائدہ۔ لی کوان نے کہا کہ ہم چونکہ اسی دنیا کو سارا کوئی سمجھتے ہیں، لہذا ہم اسے دن رات خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بات بحث طلب ہے، لیکن کیا خلافت راشدہ وہ جنت پر خدا نخواستہ یا نعوذ باللہ ایمان نہیں رکھتی تھی، آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتی تھی؟ تو انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو کیوں آسان کیا، کیوں لوگوں کو سستا انصاف دیا، کیوں لوگوں کو تعلیم دی، کیوں بیت المال قائم ہوئے، کیوں کنویں خریدے گئے؟ یہ سارا کچھ لوگوں کی بہتری کے لیے تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے مستقل نہیں رہنا۔ تو لی کوان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ اس دنیا پہ توجہ نہیں دیتے، آپ اس جگہ پہ توجہ نہیں دیتے، ہمارے لیے یہ دنیا سب کچھ ہے، اس لیے ہم اس کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری انتہائی اہم بات لی کوان نے کی، خاص کر میں میاں والی کہوں، داؤد خیل کہوں اور نعیم قبالی لائق کے بہت زیادہ ہیں پاکستان میں۔ لی کوان نے کہا کہ جب میں وکیل تھا تو میں پریکٹس کرتا تھا، تو میرے پاس اگر ہندو کلائنٹ آتا تھا تو میں ہندو کو کہتا تھا کہ یہ کیس بڑا کمزور ہے، ہم یہ کیس نہیں جیت سکتے، تو ہندو مجھے کہتا تھا کہ آپ میری دوسری پارٹی سے صلح کرا دیں۔ تو لی کوان کہتے ہیں کہ میں ملاقات کرتا، میں بات کرتا دونوں پارٹیوں سے اور میں صلح کرا دیتا اور ہندو کی جان چھوٹ جاتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی مسلمان کلائنٹ آتا اور میں اسے کہتا کہ آپ کا کیس کمزور ہے اور ہم کیس ہار جائیں گے، تو مسلمان کلائنٹ کہتا کہ آپ کیس کریں، آپ کیس لڑیں، اس کا میں لڑوں گا، پھر میرا بیٹا لڑے گا، پھر میرا پوتا لڑے گا، میری جائیداد بک جائے، میرا گھر بک جائے، میری زمین بک جائے، میں لڑوں گا۔ وہ یہ اپروچ لی کوان نے کہا کہ یہ دو اپروچز ہیں، آپ کی میں نے بتائی اور ہندوؤں کی بتائی۔ اور پھر لی کوان نے کہا کہ جو نسل یا جو لوگ آنے والی نسلوں کے لیے مقدمے چھوڑ کے جاتے ہیں، جو لوگ آنے والی نسلوں کے لیے مسائل چھوڑ کر جاتے ہیں، کچہری چھوڑ کے جاتے ہیں، ججز چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کرتے۔ ذرا اپنے دیہاتوں پہ نظر دوڑا لیں، 60%،
50% پاکستانی دیہات میں رہتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ میں کیس لڑوں گا, میرا بیٹا لڑے گا, میرا پوتا لڑے گا, اس کا بیٹا لڑے گا, زمین بک جائے, میرے پاک کا مسئلہ ہے. لی کوان نے دوسری بات یہ کہی کہ آپ کی اپروچ میں فرق ہے, اور ابھی انڈیا اور پاکستان کی اپروچز میں واضح ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ان کی اپروچ اور ہے مسائل کی طرف انڈیا کی, اور ہماری اور ہے. لہٰذا ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ ان کے بھی مسائل ہیں, لیکن بہرحال وہ ہم سے بہتر جا رہے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات کی لی کوان نے, اگر مقدمہ قائم کرنا ہے تو لی کوان پہ کرنا ہے, اگر اٹھانا ہے تو لی کوان کو اٹھانا ہے, اگر پریس کانفرنس کروانی ہے تو لی کوان سے کروانی ہے. کیونکہ لی کوان نے تیسری بات کہی کہ جس حکومت میں یا جس سیاست میں فوج کا عمل دخل ہوتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتی. انہوں نے پھر وجہ بیان کی. وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ جو فوجی ہوتا ہے اس کی تربیت کا خاصہ ہوتا ہے کہ مرو یا مار جاؤ, جبکہ سیاستدان جیو اور جینے دو کی پالیسی اپناتا ہے. فوجی مسائل پیدا کرتا ہے اور سیاستدان مسائل کو حل کرتا ہے, صلح سے, صفائی سے, نزاکت سے, دانش مندی سے, حکمت عملی سے. اور آخری بات انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ فوجی کی تربیت ہوتی ہے کہ یا میں نہیں رہوں گا یا اگلا نہیں رہے گا. آج کل دیکھ لیں پاکستان کے حالات کیسے جا رہے ہیں. تو ان فوجی اپروچ اور سول اپروچ میں لی کوان نے پاکستان کی جو ساری ہسٹری تھی وہ بیان کر دی. لہٰذا اگر لی کوان کے اصول پر جاتے ہیں تو پھر پاکستان ترقی کبھی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ اثر و رسوخ ختم نہیں ہوگا. یہ اثر و رسوخ اس وقت شروع ہوا جب 1951 میں لیاقت باغ میں لیاقت علی خان کو سید اکبر نے گولی ماری, قاتل کو وہیں پہ مار دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ایوب خان آنورڈ, پھر یحییٰ خان, اس کے بعد پھر ضیاء صاحب, اس کے بعد جنرل مشرف. اور یہ تو براہ راست تھا. اگر براہ راست نہیں ہوتے تو پھر جنرل باجوہ کی شکل میں ہوتے ہیں. 1 سال حکومت کو ہوا تھا. خواجہ آصف نے کہا اور زرداری نے کہا کہ ابھی 1 سال حکومت کو ہوا تھا, سول حکومت کو, اور باجوہ نے ہم سے رابطہ قائم کیا کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھڑاؤ. اب باجوہ کو کیا لگے, وہ 22ویں گریڈ کا افسر تھا اور اس کا کام تھا وہ اپنی بارڈرز دیکھتا, اپنی جو ہے نا وہ فوج دیکھتا, اس کا ڈسپلن دیکھتا, اس میں لڑنے کی صلاحیت دیکھتا, وہ فوجیوں میں مرائل اپ کرتا. اس کا کیا تعلق ہے؟ جو سفیر باہر سے آتا ہے سیدھا GHQ, جو وزیر خارجہ باہر سے آتا ہے سیدھا GHQ. کبھی کسی آرمی چیف کو دیکھا ہے یہاں سے کوئی جائے امریکہ میں اور فوجی افسر سے ملاقات کرے, یہ پڑوس انڈیا میں ملاقات کرے, یہ پڑوس چین میں ملاقات کرے؟ اس کی بات کر رہے تھے لی کوان کہ اگر سیاست میں اور حکومت میں فوج کا اثر ہوتا ہے, فوج کی سے ہوتی ہے, فوج کی مرضی ہوتی ہے. پھر انہوں نے واقعہ سنایا جنرل ٹوجو کا. ٹوجو 4 اسٹار جنرل تھے, چیف تھے جاپانی فوج کے, اور اس وقت شہنشاہ تھے ہیرو ہیٹو. یعنی ہیرو ہیٹو کی بالکل مرضی نہیں تھی کہ جاپان دوسری جنگ عظیم میں جائے, لیکن ٹوجو نے وہ ماچو مین بننے کے چکر میں پرل ہاربر پر حملہ کر دیا. بہت لیتھل حملہ تھا. پرل ہاربر بھی مووی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جب حملہ ہوا تو ہیرو ہیٹو سمجھتے تھے کہ جب اتحادی جرمنی سے فارغ ہوں گے تو جاپان کی بینڈ بجا دیں گے, اور وہی ہوا. جب ہٹلر نے خودکشی کی, اتحادیوں نے جاپان کا رخ کر لیا اور ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے. نہ فوج رہی, نہ ٹوجو رہا, نہ لوگ رہے, نہ اسلحہ رہا, سب کچھ اڑ گیا. تو یہ ہوتا ہے سیاست میں مداخلت. یعنی اگر شہنشاہ کی بات ٹوجو مان لیتا تو جاپان کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا 42 میں.
اور جاپانی اس وقت کہتے تھے ہمیں کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور اپنے ناظرین کو حیران کر دینے والی بات بتاؤں کہ اس کے بعد جاپان نے اپنے ملک سے وزارت دفاع کو ختم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چغلیوں والی وزارت ہے، یہ سولینز اور فوج کے درمیان کشیدگی پیدا کرتی ہے یہ وزارت۔ اور آپ خواجہ آصف کو دیکھ لیں، یعنی خواجہ آصف نے کیا رول پلے کیا ہے عمران خان کے دور میں؟ یہی رول پلے کیا ہے، چغلیاں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ غیبت، اور جا کر رنگ برنگی تصویر پیش کرنا۔ تو یعنی یہ لی کوان نے کہا کہ کوئی بھی ملک یا پاکستان، یہ نواز شریف سے ملاقات کی احوال بتا رہا ہوں آپ کو 1999 کا، کہ پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، یا وہ ملک، انہوں نے کہا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں فوج کا عمل دخل ہو سیاست میں اور حکومت میں۔ صرف پاکستان نہیں، دنیا میں آپ کے سامنے برما ہے، وہاں بھی یہی حالت ہے، تھائی لینڈ میں یہ لگا رہتا ہے، یعنی کئی ممالک ہیں جہاں یہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں کہ وہاں بھی یہی حالت ہے الفتح السیسی کی شکل میں۔ تو لی کوان نے یہ بھی واضح کر دیا۔ اب اپنی آخری خبر پہ آتے ہیں کہ اسد عمر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ افسوس والی بات ہے، اسد عمر مجموعی طور پر ایک پڑھے لکھے اور مجموعی طور پر ایک نیٹ اینڈ کلین شخص تھے اور پسندیدہ شخصیت تھے۔ اسلام آباد سے 2 دفعہ انہوں نے الیکشن جیتا، اور انہوں نے وہاں کام کرایا یا نہیں کرایا یہ تو اسلام آباد والی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اچھا اضافہ تھا پاکستانی سیاست میں۔ یعنی ایک طرف آپ رانے ثناءاللہ کو دیکھیں، یا ایک طرف آپ طارق بشیر چیمہ کو دیکھیں، یا ایک طرف آپ خواجہ آصف کو دیکھیں، یا ایک طرف آپ عبد القادر پٹیل کو ان کے منحوس چہرے دیکھیں، دوسری طرف آپ اسد عمر کو دیکھیں جو انتہائی نفیس پڑھے لکھے۔ بہرحال انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ قصور کیا ہوا؟ آج سے 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہونا چاہیے، اور دوسری جو انہوں نے خطرناک بم پھوڑا کہ اگر تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا تو الیکشن لڑیں گے، ان کو شو کاز نوٹسز جاری ہونا شروع ہو گئے۔ بہرحال سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کا کیا بنے گا یا کیا ہوگا۔ اعظم خان چل بسے، چمٹے ہوئے تھے، اللہ خیر اب ان کو غریق رحمت کرے۔ غیر آئینی، غیر قانونی، میرا خیال ہے پہلا سوال ہی ان سے یہی ہوگا کہ تم کس حیثیت سے چیف ایگزیکٹو بنے ہوئے تھے KPK کے؟ بہرحال وہ گئے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے طاقتوروں کو کہ آخر میں یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسد عمر چھوڑ گئے ہیں جی۔ اور آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ 2 آپشن رکھے گئے، پہلا آپشن یہ تھا کہ وہ ملک چھوڑ دیں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں اور سماجی کام کریں۔ عمران خان نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے، اور اب جس طرح فلموں میں ہوتا ہے، آپ نے امریش پوری کو دیکھا ہوگا، آپ نے ڈینی کو دیکھا ہوگا، آپ نے پریم چوپڑا کو دیکھا ہوگا، آپ نے جے کانت شکرے کو دیکھا ہوگا، یہ کام کرتے ہوئے اب کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو اور علیمہ خان کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا فلموں میں دیکھتے ہیں بیوی اغوا کر لی، بہن اغوا کر لی، بچہ اغوا کر لیا، دوست اغوا کر لیا، اور پھر فون کیا کہ یہ کام کرو ورنہ ہم اسے مار دیں گے۔ تو خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری یہ باتیں مان لیں ورنہ بشرا بی بی بھی گرفتار ہوں گی۔ کس چکر میں؟ وہ چکر تو وہ نکال لیں گے، ان کے بایات کا کھیل ہے، اور علیمہ خان بھی گرفتار ہوں گی۔ کیوں گرفتار ہوں گی؟ ہماری مرضی، یعنی ساری مرضی یہ اگر گرفتار کراں، چھڑاں، شو کاز نوٹس دواں۔ اور میں اس بات پہ حیران ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ ابھی اس میں PTI میں شامل ہو رہے ہیں، بڑے دل گردے والے لوگ ہیں، تو ان پہ کون سا کیس بنے گا؟ یعنی 9 مئی کے بعد وہ تو ابھی شامل ہو رہے ہیں، یعنی ان پہ لمز والا کیس بن سکتا ہے، یا وہ آنکھیں جھپکتے ہیں،
یہ کیس بن سکتا ہے یا وہ سانس لیتے ہیں یہ کیس بن سکتا ہے، یہ آپ نے میرے ویورز نے کومنٹس میں لکھنا ہے۔ اور دوسری درخواست یہ تھی کہ تھوڑی ویورشپ دیں، میں بڑی محنت کرتا ہوں ویڈیوز پہ، لیکن ویورشپ جو ہے وہ میری کام ہے۔ اگر وی لاگ میں کوئی ایشو ہے، اگر وی لاگ میں کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کو مزہ نہیں آتا تو کومنٹس میں لازمی لکھیں، میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ یہ روزی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ بھی ہے، یعنی ایک تو افیلیشن ہے اصول کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، روزی کا چھوٹا سا ذریعہ بھی ہے جو ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ جس دن شروع ہوئی تو سب سے پہلے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔